بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ جو سوالات ہیں بقیہ وہ آگاہ خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے گھر میں ہمارے والد کے انتقال ہو کے 2 مہینے ہو رہے ہیں. کیا ہم اس سال رجب اور شعبان میں سفرہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. مولا کی نظر کرنا تو کسی اس کا ثواب ملے گا، اور یہ سفرہ آپ اپنے والد کی نیت سے کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. انشاءاللہ. السلام علیکم جاوید انکل and مولانا صاحب. السلام. I'm from بھیونڈی مہاراشٹر. My name is Arshia. My first question is کیا شیعہ حضرات حج کے لیے نہیں جاتے؟ آپ وہاں پر دیکھیں سیاح حضرات کتنے زیادہ ہوتا ہے، وہاں جا کے دیکھیے تو پتہ چلے گا. جی. دوسرا، محرم یعنی عاشورے کے دن کا روزہ مکروہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے، جی. اس بنا پر اس روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں قائم رضا رائے پور سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور کرکٹر بننا چاہتا ہوں، لیکن میں نے مولا علی علیہ السلام کا قول سنا تھا جس میں لکھا تھا کہ زندگی علم حاصل کرنے کے لیے بنی ہے، کھیلنے کودنے کے لیے نہیں. تو مجھے آپ بتائیے کہ کیا میں کرکٹ کھیلوں اور اپنے کھیل کو آگے بڑھاؤں؟ دیکھیے، آپ کرکٹ کھیلیے اور اس کو ایک ورزش کے طور پر استعمال کیجیے، لیکن آپ ایک ایسے میدان میں قدم رکھیے جس سے آپ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو سکیں. جی. اسلام میں ہمارے کیا کرکٹنا حرام نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے جو مقدمات حرام نہ ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، میری چھوٹی سسٹر کو تھروٹ کینسر ہو گیا تھا لاسٹ ایئر، بٹ اس کا آپریشن کر کے اسے ٹھیک بھی ہو گئی ہے وہ، مگر اس کے گلے میں وہ آپریشن کا مارک رہ گیا ہے. اس کی شادی بھی لگی ہے. کبھی ہمیں ڈر ہے کہ ہم اگر ان کو میری سسٹر کی بیماری کے بارے میں بتا دیں تو رشتہ ٹوٹ نہ جائے، اور اگر سچ بتا کر کریں تو کوئی بھی شادی کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوگا. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میری چھوٹی سسٹر کی زندگی کا سوال ہے. آپ خدا پر بھروسہ کیجیے اور کوئی چیز چھپائیے نہیں. اور کینسر ایسا مرض نہیں جس کا علاج نہ ہو. جی. ابتدائی مرض اس کا علاج ہو تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا پر بھروسہ کر کے کسی کو دھوکہ مت دیجیے، صاف بات کیجیے، انشاءاللہ آپ کے بھائی کی شادی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نکھت. ہمارے گھر میں بہت سارے پریشانی ہیں. میرے دیدی کی شادی ہو گئی تھی اور ٹوٹ گئی، اور دوسری جگہ رشتہ نہیں لگ رہا ہے. کسی نے جادو تو نہیں کر دیا؟ جادو کا کوئی علاج بتائیے. آپ صدقہ دیے، دعا کیے، میں بھی دعا کروں انشاءاللہ آپ کی دیدی کی شادی جلد از جلد اچھی جگہ ہو جائے. خدا آپ کا رافت و بلا. صدقہ نکالیے، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سیدہ نقوی البخاری پاکستان سے. میرا سوال یہ کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ نسبت طے ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو فیس ٹو فیس بات یا چیٹنگ کرتے ہیں تو یہ کیا جائز ہے؟ اگر آپ کے نکاح سے پہلے کرنا ہے تب اس سے پہلے وقتی طور پر ایک صیغہ پڑھ لیجئے، اور صیغہ محرمیت پڑھنے کے بعد آپ چیٹنگ کیجئے. بغیر نکاح کے چیٹنگ کرنا جائز نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. I am Mr. Ahmed from Delhi. I wanted to ask that is it allowed in Islam to keep picture frame of peacocks? If not, then what kind of picture frames are allowed in Islam? لگا سکتے ہیں، اسلام میں تو تصویریں لگانا کوئی حرام کام نہیں ہے. آپ تصویریں لگا سکتے ہیں، البتہ وہاں نہ لگائی جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں اپنی پھوپھی کی پوتی سے شادی کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں. پھوپھی کی بیٹی سے کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. مبارک ہو انشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام شاہکار کونین. میرا سوال ہے عدت کے بارے میں. شوہر کے انتقال کے بعد وومن کو عدت میں 4 مہینے 10 دن عدت میں رہنا ضروری ہے کیا؟ سماج میں وومن کو عدت میں رکھنا بہت ضروری سمجھتے ہیں. مولانا اس بارے میں کچھ معلومات فراہم کیجیے. شوہر کے اگر عدت 2 عدت طلاق کی ہے تو 3 مہینہ عورت کو عدت میں رہنا پڑے گا، اور اگر مرنے کی ہے تو 4 مہینہ 10 دن عدت میں رہنا واجب ہے. جی. عدت کی جو آغا ہمارے یہاں، میں اس میں تھوڑی وضاحت کر دیجئے کہ عدت کی ہمارے یہاں جو خرافات اس میں ایڈیشن کر دی گئی ہیں، کیا وہ گھر سے کسی ضروری کام سے نہیں نکل سکتی، علاج و معالجے کے لیے نہیں نکل سکتی، یا مجبوری کے تحت گھر میں سے نہیں نکل سکتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جی. عدت دیکھیے، جو طلاق کی عدت ہوتی ہے اس طلاق کی عدت میں تو یہ ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور اس دوران اپنے کو قاعدے سے رکھنا چاہیے تاکہ شاید شوہر پھس کے رجوع کر لے. جی.
وفات کی جدت ہو تو صرف اتنا ہے کہ اس دوران جامع دن وہ کوئی خوشی کا کام نہ کرے، جی ایسے کپڑے نہ پہنے، ایسی چیزیں نہ لگائے جس سے خوشی ظاہر ہوتی ہو، ورنہ آپ باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم. Alaikum salam. My name is Zulfiqar Ali. First of all, I want to make a request that please try to answer my question on WhatsApp number. I'm so sorry we don't answer on WhatsApp numbers or telephone or emails. If you have any queries regarding your questions, then directly you can ask Ulama Ikram. You can take the numbers from our office. But as far as Masail Zindagi is concerned, the questions will be answered only on this program. Thank you so much. I'm not able to watch the episode on TV due to lack of time. So you may, if you have not seen this particular episode, you can watch it on YouTube, inshallah. If anyone shaved his beard, make relaxation for those or wards he got unhappy. کیا یہ داڑھی کے سلسلے میں کہ داڑھی اگر مڈا دیتا ہے انسان تو کیا وہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے؟ اللہ کیا اسے ناراض نہیں ہے؟ بالکل، اللہ نے داڑھی مڑانے کو ناجائز قرار دیا ہے، اور ہر ناجائز کام سے اللہ ناراض ہے۔ اور اگر ایسی کہیں نوکری کر رہا جہاں داڑھی نہیں رکھ سکتا؟ دیکھیے میرے پاس ایک قصہ ہے کہ ایک آدمی کے یہاں کی نوکری لگی تھی اور بڑی نوکری تھی، وہاں داڑھی نہ رکھنے کی شرط تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے داڑھی رکھ لی، خدا نے آج اس کو اس نوکری سے بہتر رزق فراہم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا انکل۔ علیکم السلام۔ میرا نام خدیجہ زہرا ہے۔ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ میں 12ویں کلاس کرتی ہوں، میرے ایگزام ہونے والے ہیں، اور جب بھی ایگزامز ہوتا ہے تو مجھے بہت نیند آتی ہے اور پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ انکل کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ مجھے پڑھنے میں نیند نہ آئے اور پڑھائی میں دل لگے۔ آپ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیے اور پوری طرح اپنی نیند لیجیے، پھر نیند لینے کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ہم لوگ بہت غریب ہیں، ہم لوگ کوئی سہارا نہیں ہے، پلیز مولانا مجھے کوئی وظیفہ یا بتائیے کہ ہماری غربت دور ہو۔ آپ ہر نماز کے بعد استغفار کریں، انشاءاللہ خدا آپ کی غربت کو دور کرے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ My question is, why do people say that a daughter born after 3 sons or a son after 3 girls is considered as a bad luck for parents؟ ایک اور خرافات جو ہمارے سماج میں، یہ خرافات ہمارے کیا نہیں ہے۔ جی میرا سوال یہ کہ کیا کوئی کنورٹڈ شیعہ لڑکا کسی شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ میں سیدہ تنویر زیدی فرام لکھنؤ۔ جناب علی مولانا صاحب اینڈ محترم جاوید انکل کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ون چینل کا مسائل زندگی پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، خدا اور توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ میرا سوال یہ کہ کیا ایک سید لڑکی کی شادی غیر سید میں ہو سکتی ہے؟ اگر توہین نہیں ہے تو ہو سکتی ہے، شکریہ۔ اور کرتے ہی لوگ شادی ہوتی ہے جی۔ یہ تو ہمارے بنائے ہوئے راستے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I recently got to know that there are 5 elements of namaz which includes qiyam, standing erect before ruku. But since we did not know this, we had been offering our prayers without this. Have all our prayers become void? Kindly help me. اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کو یہ جاننا ضروری نہیں کہ کون سی رکن ہے، کون واجب، اگر آپ ادا کر رہی ہیں تو آپ کی نماز درست ہے، تفصیلات جاننا ضروری نہیں ہے۔ یہ قیام یہ متصل بالرکوع جاننا ضروری نہیں ہے جی۔ جو اگر آپ نماز صحیح طور سے پڑھ رہی ہیں جی تو ان ساری تفصیلات کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ چینل ون روز دیکھتے ہیں اور سب پروگرام ہے، بہت اچھا لگتا ہے، خاص کر مختار نامہ، غریب توس، امام علی رضا علیہ السلام این سفیر امام حسین علیہ السلام، اس کے ساتھ شہید کوفہ امام علی علیہ السلام، تنہا ترین سردار امام حسن علیہ السلام، حضرت بہلول دانا مووی بھی دکھا دیجئے۔ آپ کی اس فرمائش کو ہم ایڈمن تک ضرور پہنچا دیں گے انشاءاللہ، دیکھیے کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چینل ون دیکھتے رہیے اور اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے اور جوابات سے مستفید ہوتے رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ پر درود بھیجا جا سکتا ہے تو کون سا درود بھیجنا ہے اللہ پر؟ اللہ پر درود نہیں بھیجا جاتا، اللہ کی تسبیح ہی جاتی ہے۔ جی
سبحان اللہ کا اللہ پر درود نہیں، درود محمد اور آل محمد درود علیہ بندوں پر بھیجا جاتا ہے، محمد آل محمد پر بھیجا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام فاطمہ زہرا ہے، فرام میسور۔ میرا سوال ہے کہ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 18 کا ٹرانسلیشن ہے کہ جو جوانوں کے پاس شراب کے جام ہوں گے۔ میں نے ٹرانسلیشن چینل ون میں آنے والے پروگرام تلاوت قرآن میں سنا، پلیز بتائیے کہ جنت میں شراب سے کیا مطلب ہے؟ یہاں شراب سے مراد شراب نہیں بلکہ پینے کی، عربی میں پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، جو چیز پی جاتی ہے اس کو شراب کہتے ہیں، شربت کے معنی میں یا شراب کے معنی میں نہیں، جس کو اردو میں شراب کہتے ہیں اس کو خمر کہتے ہیں اور نبیذ کہتے ہیں، نبیذ بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اتر پردیش امروہہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرنے کے لیے سوچتا ہوں یا کرتا ہوں وہ کام خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بتا دیجیے۔ صدقہ نکالیے، صدقہ نکالنے کے بعد کام شروع کیجیے اور جو فائدہ ملے اس میں کچھ غریبوں کو شریک کیجیے، اور بہتر ہے کچھ حصہ اپنے امام وقت کے لیے قرار دیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے۔ السلام علیکم۔ السلام، میں 30 سال کا ہوں اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بزرگ ہیں، لیکن اس کے لیے میں نے اپنی جاب کو چھوڑ کے گھر پہ آ کر رہ رہا ہوں، لیکن اس نیک خیال میں مجھے روزی حاصل کرنے میں پریشانی آتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اس نیک کام میں میری دعاؤں کیوں نہیں سن رہا؟ اللہ تو سب جانتا ہے اور اپنے بندے کی پریشانیاں بھی جانتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے والدین کا خیال رکھیے اور اپنے والدین کی اجازت سے اچھا رزق تلاش کرنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آپ کے والدین آپ کے اس عمل سے راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ اختر الہ آباد سے سوال کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا نام کونین فاطمہ ہے، میں آندھرا وجے واڑہ سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ بچے کی پیدائشی بال کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بال کو دفنانا چاہیے کہ مناسب ہے؟ اس کے پیدائشی بال کو وزن کر کے اس چاندی کا صدقہ نکال دینا اور اس بات کو دفنا دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ السلام، جو عورتیں گھر میں 10 بیویوں کی کہانی پڑھتی ہیں میلاد شریف کے طور پر، کیا یہ جائز ہے؟ اور پھر قرآن خوانی بہتر ہے؟ بھاگلپور سے محمد ثاقب سوال کر رہے ہیں۔ چونکہ اس طرح کی کہانیوں کی بہت زیادہ کوئی معتبر روایت نہیں ہے، اس کے مقابلے پر قرآن خوانی بہتر ہے۔ البتہ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم۔ السلام جاوید بھائی، میرا سوال مولانا صاحب سے ہے کہ اگر وضو کرتے وقت اگر ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے تو کیا میری نماز مانی جائے گی؟ مولا اور ترقی دے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔ میرا نام شاہان حسین نقوی ہے، کانپور سے۔ آپ کی نماز صحیح ہے۔ السلام علیکم۔ السلام، میں الہ آباد سے ریشمہ آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجبوری میں بیٹھ کر جو نماز ادا کی جاتی ہے، کیا اس نماز میں رکوع و قیام میں کھڑا ہونا ضروری ہے؟ یا مولانا صاحب آپ بتائیے کہ بیٹھ کر نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کھڑی ہو سکتی ہیں تو نماز میں قیام میں کھڑی ہو جائیے، اور اگر کھڑی نہیں ہو سکتی تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام، سلیپنگ بیڈ کے باکس میں کچھ درسی کتابیں اور کچھ دعاؤں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس پہ 4 انچ کا گدا بھی ہے، اس حالت میں بیڈ پر لیٹنا یا سونا کیسا ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے، جس میں قرآن کی آیتیں ہوں اس کے اوپر اپنے اس کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے۔ منظور کا سوال ہے، یہ لندن سے سوال ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا صرف دنیا پہ آئے گی یا سارے جہاں پہ آئے گی؟ یعنی کہ اور بھی پلانٹ پر آئے گی یا اس وقت ساری دنیا پہ قیامت آئے گی؟ اسی کے ساتھ ناظرین اکرام اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا بہت ہی مشکور ہوں کہ گناگو مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور سوالات کے جواب دیے۔ یقیناً ان سوالات کے جو جوابات ہیں اس سے ہم سب مستفیض ہوں گے اور دنیا اور آخرت سنوارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس ماہ مبارک رجب المرجب کی پوری طور سے ہم افادیت کو جانتے ہوئے عبادت میں گزاریں اور اپنے اللہ کو اور اپنے زمانے کے امام کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آقا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا سب کو سلامت رکھے اور اس مبارک مہینے ہم لوگوں کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ایسے اعمال کی توفیق دے جو خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔
اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. زندگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.